السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کیا تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آج میری حاضری کا مقصد بنگلور میں شرائط مناظرہ طے کرنے کی غرض سے جو نشست ہوئی، اس نشست میں سے راہ فرار اختیار کرنے کی غرض سے اختر عالمی نے کیا کیا شاطرانہ چالیں اختیار کی ہیں ان کا پردہ چاک کیا جائے۔ ان کی شاطرانہ چالیں تو بہت ہیں، انہی میں سے ایک چیز کو آج بیان کرنا مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تو آپ کو یہ بخوبی معلوم ہوگا کہ قاری احمد حسن صاحب کو سند کے مسئلے میں الجھا کر جب ان کو سائیڈ میں کیا تو خود اختر علیمی صاحب نے مجھے متکلم کی حیثیت سے اپنے کو پیش کرنے کے لیے کہا۔ اگر آپ متکلم کی حیثیت سے خود کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں بحیثیت متکلم تو آپ کے صدر آپ کو متعین کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تک جن سے گفتگو ہوئی وہ مستند عالم نہیں ہے، اس لیے بحث میں ان کی شرکت نہیں ہوگی، ہم ان کی جگہ پر آپ کو متعین کرتے ہیں۔ آپ اس کو بول دیں، اس کے بعد میں گفتگو شروع ہو جائے کہ اب میں انہی سے گفتگو کروں گا کیونکہ شفیع صاحب نے ان کو متعین کر دیا۔ اب اس کے بعد کہ وہ یہ کہہ چکے تھے کہ گفتگو ہوگی تو مستند عالم سے ہوگی جس کے پاس سند ہوگی، تو قاری احمد حسن صاحب کو سائیڈ میں کرنے کے بعد مجھے متکلم کی حیثیت سے اپنے کو پیش کرنے کے لیے ان کا کہنا یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انہوں نے میری سند کو تسلیم کیا، مجھے مستند عالم دین تسلیم کیا۔ اگر میں بھی مستند نہیں تھا بقول ان کے کہ اہل اشرفیہ اور اشرفیہ والوں کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، اور اس کی شرائط میں سے یہ شرط ہے مصباحی وہی ہوگا اور اس کے حق میں سند اسی وقت تک معتبر رہے گی جب تک کہ وہ ہمارے تمام نظریات اور اصول و ضوابط کا مکمل طور پہ پابند ہے۔ اگر اس نے ذرہ برابر انحراف کیا، اختلاف کیا، تو اس کی سند اس کے حق میں غیر معتبر ہوگی، اس کی سند کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، منسوخ۔ یہ چیز ان کو پہلے سے معلوم تھی، جیسا کہ پھر دوران گفتگو انہوں نے جب میں نے اپنے آپ کو متکلم کی حیثیت سے پیش کیا تو پھر انہوں نے یہ چال اختیار کیا کہ جس ادارے سے فارغ ہیں، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے کے اصول و ضوابط میں سے یہ ہے کہ وہاں کے وہ ادارہ جن نظریات کا حامل ہے، ضابطہ اصول ہے، اور اس کی طرف اس کی شرط ہے کہ کوئی اسے اختلاف کرے تو اس کی سند اس کے حق میں منسوخ ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا لہذا چونکہ انہوں نے اختلاف کیا ہے، بقول ان کے انحراف کیا ہے، منحرف ہو گئے ہیں، لہذا میرے حق میں وہ سند معتبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ مبارک پور کے ذمہ داران نے کئی سال پہلے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی مسلک اہل سنت سے ہٹے گا وہ مصباحی نہیں رہ جائے گا۔ یہ باقاعدہ نیٹ پر ان کی گفتگو موجود ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی غیر مستند ہو گئے، اور جب یہ بھی غیر مستند ہوئے تو پھر ان سے ہم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو جب معتبر نہیں تھی تو کس وجہ سے عالمی صاحب نے مجھے متکلم کی حیثیت سے خود کو پیش کرنے کے لیے کہا؟ آپ ان کی دوگلے پن کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کی اس چال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اصیل وکیل کے مسئلے کو چھیڑا اور میں نے اپنے آپ کو بطور اصیل پیش کیا تو کہا کہ ہر ایک کو اختیار ہے جو چاہے عقیدہ رکھے، ہم کس سے مناظرہ کرنے جائیں گے، لہذا ہمارا آپ سے مناظرہ بنتا ہی نہیں۔ تو میں نے اس پہ عرض کیا کہ جو بھی آپ کے مقابل میں آئے گا ہماری طرف سے، ہم مولائیوں کی طرف سے، اس کا یہی نظریہ عقیدہ ہوگا، تو لہذا وہ بھی اصیل ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کسی سے مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے، صاف عیاں ہے، ظاہر ہے، واضح ہے کہ آپ مناظرے سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اور مناظرے کو یہیں پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات میرے عزیز بھائی کہ جو اختلاف اشرفیہ کے اصول میں سے ایک یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جو وہاں کے نظریات سے اختلاف کرے اس سے ہمارا مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مستند نہیں رہا۔ جبکہ مناظرے کی تعریف میں آپ پڑھ لیجئے، مناظرے کی تعریف کیا ہے؟ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، دو مختلف نظریہ رکھنے والوں کا متخاصم، اس کا مطلب ہوتا ہے مخالف، یعنی ایسے دو افراد جو نظریات میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، اختلاف رکھتے ہوں،
تو مناظرے کی تعریف ہی یہی ہے کسی ایک نسبت کے بارے میں دو نظریہ رکھنے والوں کا اس میں غور و فکر کرنا. لہذا اگر من کل الوجوہ کوئی شخص ان کے نظریات سے متفق ہے، حقیقت یہ کہ مناظرہ اس سے نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ وہاں مناظرے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مناظرے کا مطلب ہی یہی ہے دو مختلف نظریہ رکھنے والے، یعنی کسی شے کسی نسبت کے بارے میں دو لوگ مختلف نظریات رکھیں اور مختلف نظریہ رکھنے والوں کا اس نسبت میں غور و فکر کرنا، یہ مناظرہ کہلاتا ہے. لہذا اگر میں بھی 100% کیا ہے ان کے مطابق ہی رہوں تو مناظرہ تب نہیں بنتا ہے، مناظرہ حقیقت میں ابھی بنتا ہے. لہذا ان کی یہ ساری چالیں جو ہیں، یہ ساری شاطرانہ چالیں، مناظرہ ان کا مقصد کیا ہے کہ مناظرہ کسی بھی صورت میں نہ ہو. کیوں؟ ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑ رہا ہے اور ان کا ضمیر ان کو آواز دے رہا ہے کہ اگر اس مسئلے میں مناظرہ کر لیا تو سوائے ذلت و رسوائی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا. اس لیے میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مناظرہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم مولائیوں کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ مناظرہ کسی بھی صورت میں کینسل نہیں ہوگا، مناظرہ ہو کے رہے گا. اور فریق مخالف کو میرا چیلنج ہے کہ آپ اصل مدعا اور موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے باہر تشریف لائیے. انشاءاللہ رب العزت دنیا دیکھے گی کہ کس کے حق میں، کس کے ہاتھ میں قرآن و سنت کا دامن ہے اور کون ہے کہ جنہوں نے اندھی تقلید کی عینک لگا کر کے قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالائے طاق کر دیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوں مولا ہم سب کو حق سننے، حق بولنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ